بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، ہجرت کے چھٹے سال مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے صحابی کون تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے اس صحابی کو کیا سزا دی؟ ہجرت کے چھٹے سال میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہوں کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے خالد بن ولید کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ یاد رہے کہ خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور ابھی کافر تھے۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، انہیں وہاں روک لیا گیا۔ ان کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی افواہ ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو عام صحابہ کرام کی طرح سچ جانا، اور آپ نے صحابہ کرام سے سیدنا عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے تو ان سب کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس بیعت میں شرکت کی، بیعت لی، اور یہ بیعت بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ اس بیعت کی اطلاع قریش تک پہنچی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اطلاع بھجوائی کہ حضرت عثمان زندہ و سلامت ہیں، اور وہ مسلمانوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال واپس آ کر خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرہ کریں۔ اہل قریش نے وعدہ کیا کہ مکہ کو 3 دن کے لیے خالی کر دیا جائے گا تاکہ کسی تصادم کا اندیشہ نہ رہے۔ ان تجاویز کو تحریری شکل دی گئی، جن میں چند اور شرائط بھی شامل تھیں، اور اسے معاہدہ حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی بعض شقیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، تاہم قرآن مجید میں اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ رسول پاک نے مکہ والوں کے شرائط کو قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب سے یہ صلح نامہ لکھوایا۔ سیدنا علی نے سب سے پہلے تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب کفار نے یہ دیکھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس تحریر کو نہیں مانتے تو اس پر صلح کیسے کر سکتے ہیں؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے نام سے رسول اللہ کاٹ دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط محبت اور جذبات سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کبھی بھی آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فعل کو گستاخی سمجھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے اقدس سے اپنے نام سے رسول اللہ کے حرف کو مٹا دیا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے بعض لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ضرور ہو۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کو معاہدے کی شرائط پسند نہیں تھی۔ مثلا اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صلح نامے سے خوش نہ تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شرائط کی بنیاد پر صلح کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے شکست کے مترادف ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کا ہر فیصلہ ہماری سر آنکھوں پر ہے اور وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاہدہ کبھی نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شک یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے
جائیں گے اور عمرہ کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629 میں حج کیا۔ اس معاہدے کے بعد بہت سود مند اثرات برآمد ہونے شروع ہوئے۔ اس سال مسلمان جو تعداد میں تھوڑے اور غیر مسلح تھے جنگ سے بچ گئے اور اس سے اگلے سال مکہ میں داخل ہوئے۔ معاہدے کے دوران میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھا گیا، مگر مشرکین کو اعتراض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سادہ نام لکھوا لیا۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مدینہ آ گئے۔ ان کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اس زمانہ میں یہ مشرف با اسلام ہوئے جب تعزیرات مکہ میں اس کو ادنا سزا قید و بند تھی۔ چنانچہ ابو بصیر قبول اسلام کے جرم میں قید میں ڈال دیے گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہایت بہادر اور جراح تھے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو ابو بصیر کسی نہ کسی طرح سے قید سے چھوٹ کر آپ کے پاس پہنچے۔ اس وقت صلح ہو چکی تھی اور اس کی دفعات میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو مسلمان مشرکین کے پاس سے بھاگ کر رسول اللہ کے پاس چلا جائے گا اس کو آپ واپس کر دیں گے۔ اس لیے ان کے آنے کے بعد ہی اظہر بن عبد اوف اور اخنس بن شریک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیجے کہ وہ معاہدے کی روح سے ابو بصیر کو واپس لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بصیر کی واپسی کے نتائج معلوم تھے، لیکن معاہدے کی پابندی کے خیال سے آپ نے ابو بصیر سے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے جو معاہدہ کیا ہے وہ تم کو معلوم ہے۔ ہمارے مذہب میں بدعہدی اور فریب بہت بری چیز ہے، اس لیے تم اسی وقت واپس چلے جاؤ۔ آئندہ خدا تمہاری اور دوسرے ناتواں اور مظلوم مسلمانوں کی رہائی کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ ابو بصیر مشرکین کے مظالم کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ کو مشرکین کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ میرے مذہب میں مجھے فتنے میں مبتلا کریں۔ آپ نے فرمایا ابو بصیر جاؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ اس مقرر حکم کے بعد چوں چراں کی گنجائش نہ تھی، اس لیے رضا بر راضی ہو کر قریش کے آدمیوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ساتھ لے جانے والے آدمی کھجوریں کھانے کے لیے ٹھہر گئے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا واللہ تمہاری تلوار کتنی اچھی ہے۔ دوسرے نے بھی ان کی تائید کی۔ تلوار میان سے کھینچ کر کہا ہاں واللہ نہایت عمدہ تلوار ہے، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا لاؤ ذرا مجھے بھی دکھاؤ، اور تلوار لے کر ایک شخص کو وہیں پر ڈھیر کر دیا اور دوسرا آدمی خوف سے بھاگ نکلا اور مدینہ جا کر مسجد نبوی میں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدحواس دیکھ کر فرمایا یہ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ قریب جا کر اس شخص نے واقعہ بیان کیا کہ میرا ایک ساتھی آپ کے صحابی ابو بصیر کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور میری جان بھی خطرے میں ہے۔ اب یہ شخص واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ابو بصیر پہنچ گئے اور عرض کی یا نبی آپ کو خدا نے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا، آپ نے مجھے معاہدے کے مطابق واپس کر دیا تھا، خدا نے مجھے نجات دلا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ یہ شخص بھی آتش جنگ بھڑکانے کا آلہ ہے، اگر اسے کچھ مددگار اور ساتھی مل جائیں۔ ابو بصیر نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پھر واپس بھیج دیں گے، اس لیے مدینہ سے ساحلی مقامات کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی قسم کے ایک اور ستم رسیدہ بزرگ صحابی ابو جندل بھی وہاں پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مصداق کہ اللہ تمہارے لیے ضرور کوئی راستہ نکال دے گا، ان دونوں حضرات نے مشرکین مکہ کے ستائے دوسرے لوگوں کے لیے بھی راستہ کھول دیا اور مظلوم مسلمان قریش کے پنجہ ظلم سے بھاگ بھاگ کر یہاں جمع ہونے لگے۔ چند دنوں میں ہی ان کی خاصی جماعت ہوگی۔ اتفاق سے قریش کے کاروان تجارت کی گزرگاہ یہی علاقہ تھا۔ جب کوئی قافلہ گزرتا تو یہ لوگ اہل قافلہ کو قتل کر کے سامان لوٹ لیتے۔ اس سے قریش کی تجارت خطرے میں پڑ گئی، چنانچہ انہوں نے عاجزانہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا اور خدا اور صلہ رحمی کا واسطہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دلا دیں، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ آئندہ سے جو مسلمان بھاگ جائے گا وہ آزاد ہے۔ اس پر کلام اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے جس نے مشرکین کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے روک دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آزاد گروہ کے پاس لکھ بھیجا کہ ابو جندل اور ابو بصیر ہمارے پاس چلے آئیں اور دوسرے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ خط ایسے وقت میں پہنچا جب
سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے۔ خط ہاتھ میں لے کر پڑھتے پڑھتے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کر اسی ویرانے میں ان کو سپرد خاک کیا اور یادگار کے طور پر قبر کے پاس ایک مسجد بنا دی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔